جیسا کہ عرض کیا ہے، پٹھانوں کی اصلیت جاننے کے لیے اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ یہ جان لے مملکت اسرائیلیہ کا پہلا جتھا اشوری پال اپلول کے ہاتھوں جلا وطن ہوا تھا۔ یہ واقع 771 برس قبل مسیح پیش آیا تھا۔ ان جلاوطنوں میں روبن اور جد کے صرف 2 قبیلے تھے۔ ان دنوں حکومت اسرائیلیہ کا بادشاہ ناہم تھا اور یہودیہ سلطنت کا بادشاہ غورا تھا۔ 721 قاف میم میں اسرائیلی حکومت کا آخری بادشاہ ہوسے تھا، جس پر نینوا کے شاہ اشور نے حملہ کیا اور شورون سامریہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 3 سال تک طول کھینچا۔ چوتھے سال شارون پر قبضہ ہو گیا اور اسرائیل بادشاہ ہوسے کو قید کر لیا گیا۔ اس قبضے میں جتنے اسرائیلی ہاتھ آئے تھے، اشور انہیں نینوا لایا اور پھر مشرق کی طرف ایران اور خراساں وغیرہ علاقوں میں اور دریائے سندھ کی وادی تک میں لا کر آباد کر دیا۔ اسرائیلیہ کے بعد اشوری بادشاہ شرجون ثانی کو یہودیہ پر حملہ کرنے کا براہ راست موقع مل گیا اور چند سال چھیڑ چھاڑ کے بعد یہودا کا بادشاہ حزقیٰ اس کا باج گزار بن گیا، لیکن کچھ عرصہ بعد اس نے خراج دینے سے انکار کر دیا اور مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشوریہ کے بادشاہ سترجون ثانی اور اس کے جانشین سخیرب نے لشکر کشی کر کے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس جنگ میں حزقیٰ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے لڑکے کو تخت نشین کر کے سخیرب نے اپنا باج گزار بنا لیا۔ تاریخ شام کے مطابق سخیرب کا دعویٰ ہے کہ اس جنگ میں اس نے 2,150,000 یہودیوں کو قیدی بنایا۔ اشوری بادشاہ نے حسب سابق ان قیدیوں کو بھی مشرق کی طرف جلاوطن کر دیا اور خراسان وغیرہ میں جہاں جہاں پہلے 10 اسرائیلی جلاوطن قبائل آباد کیے گئے تھے وہیں انہیں بسا دیا گیا۔ ان نووارد قیدیوں میں زیادہ تر تعداد بنی پخت کی تھی، جو علاقہ موآب شرق آرڈن میں آباد تھے۔ اس واقعہ کے بعد سلطنت یہودیہ مزید کمزور ہو گئی اور وہ نینوا کے آگے جھکی رہی اور باقاعدگی سے خراج ادا کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نینوا والوں کے وارث اہل بابل نے 597 قبل مسیح میں یروشلم پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ یہودا کے بیٹے صدقیٰ کو تخت پر بٹھا کر اسے اپنا باج گزار بنا لیا۔ اہل بابل یہودیہ سے 10,000 قیدیوں کو ان کے بال بچوں سمیت بابل لے گئے۔ صدقیٰ بادشاہ یہودا کئی سال تک تو بخت نصر کا وفادار رہا اور پابندی کے ساتھ خراج ادا کرتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنی آزادی اور استقلال کا پرچم لہرایا، جس پر بخت نصر نے طیش میں آ کر اس پر فوج کشی کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دینے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ اس نے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے نے 15 ماہ تک طول کھینچا، بالآخر بخت نصر کو کامیابی حاصل ہوئی، یروشلم فتح ہو گیا، ہیکل مسجد کو تباہ کر دیا گیا۔ صدقیٰ کو گرفتار کر کے اس کے سامنے اس کے بیٹوں کو قتل کیا گیا، پھر اس کی آنکھیں نکالی گئیں اور اسے قید کر کے بابل لے جایا گیا۔ بخت نصر 1,00,000 سے زیادہ یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے گی اور انہیں ایران اور بابل کے آس پاس آباد کیا، جہاں وہ تقریباً 70 برس تک گلومی کے عذاب میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں بہت سے یہودی ادھر ادھر کے علاقوں میں بھاگ گئے۔ ان حوادث کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ مولانا حفظ الرحمان سے بہاروی لکھتے ہیں، برائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بخت نصر خدا کا عذاب بن کر چڑھ آیا اور 1,00,000 سے زیادہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر بکریوں کے گلے کی طرح ہنکا لے گئی اور بیت المقدس جیسے خوبصورت اور مقدس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ قصص القرآن جلد سوم۔ سید سراج الاسلام کہتا ہے، بابلیوں نے یہودیوں کے شہروں کو تباہ و برباد کر ڈالا، لاکھوں یہودی مارے گئے اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا۔ حوالہ عہد قدیم صفحہ 533۔ نینوا کے اشوری قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اسرائیلی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ دریائے دجلہ کے بالائی حصہ میں آزادی اور اندرونی خود مختار کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے آپس کے اختلاف اور طوائف الملوکی کو دیکھ کر انہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو تاراج کرنا شروع کیا۔ اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی، ہر طرف وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ اشوری قدیم سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اسرائیلی سلطنت کے ماتحت تھے، لیکن اندرونی طور پر وہ دریائے دجلہ کے بالائی حصہ میں آزادی اور اندرونی خود مختار کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل کے آپس کے اختلاف اور طوائف الملوکی کو دیکھ کر انہیں ان حالات سے فائدہ اٹھانے کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو تاراج کرنا شروع کیا۔
اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی، ہر طرف وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ انہیں جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کرنے اسد ڈیرا بننے کا خطرہ پیدا ہوتا، اسے گرفتار کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور انہیں پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیتے اور طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کرتے۔ ان کی وحشت و بربریت سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اشوری پہلی قوم ہے۔ انہوں نے اپنی طاقت کو منظم کیا اور گرد و نواح کے علاقوں کو تاراج کرنا شروع کیا۔ اس میں انہیں بڑی کامیابی ہوئی، ہر طرف وحشت و بربریت کا بازار گرم کر دیا۔ انہیں جن لوگوں کی طرف سے مخالفت کرنے اسد ڈیرا بننے کا خطرہ پیدا ہوتا، اسے گرفتار کر کے اس کے اعضاء الگ الگ کرتے اور انہیں پنجروں میں بند کر کے لٹکا دیتے اور طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کرتے۔ ان کی وحشت و بربریت سے لوگوں کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ اشوری پہلی قوم ہے جس نے فن حرب کو ترقی دے کر فوج کی تنظیم کی، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، گھوڑ سواروں پر رسالہ منظم کیا، لوہے کے ہتھیاروں، تیر کمان، بھالے، تلواروں اور فصیلوں کو گرانے کے لیے منجنق ایجاد کیں اور سرنگوں وغیرہ کا استعمال کیا۔ وادی دجلہ، فرات کی سرزمین، بابلیہ، ایلام، الفاشائی کوچک کے مشرقی حصے، آرمینیے، سامریے، یہودیے، ایران، خراسان اور دریائے سندھ کی وادی، یہ تمام علاقے مدتوں تک اشوری بادشاہوں کی طاقت و تاراج کا میدان اور تختہ مشق بنے رہے۔ یہاں کے بادشاہ اور حاکم اشوری بادشاہوں کو خراج دیتے تھے، اور جہاں کوئی بادشاہ سر اٹھانے کی جرت اور سرکشی کا ارادہ کرتا، اس پر فوج کشی کر کے اسے سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ اشوریوں کا زوال 612 قبل مسیح میں ایران کے میدی مادی کے سردار سیکسیر نے، جس کا دوسرا نام اوکشتر کشتر ہے، بابل کے حکمران قبائل کی مدد سے نینوا پر چڑھائی کر کے اشوریوں کی فوج کا خاتمہ کر دیا۔ شاہی خاندان کے افراد کو نیست و نابود اور ملک کو تہس نہس کر دیا۔ بابل والوں کا عروج و زوال۔ اہل بابل نو بابلی کلدانی قوم سے ایک ہی قوم مراد ہے۔ اشوریوں کے زوال کے باعث بابل والوں کو اپنا حلقہ اقتدار اور حدود مملکت وسیع کرنے کا موقع مل گیا۔ نیو پلیوسر نے، جو جنوبی عراق کے دلدلی علاقے کا قبائلی سردار تھا، 626 قاف میم میں بابل میں نئے شاہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ ان قبلیوں نے اشوریوں کے خلاف ایران کے مادیوں کی مدد کی تھی۔ بخت نصر اسی نیو پلیوسر کی اولاد میں تھا، وہ زبردست فاتح اور صاحب شان و شوکت بادشاہ تھا۔ مسلمانوں کی آسمانی کتاب قرآن میں اسی مذکورہ بادشاہ کو ذوالقرنین ظاہر کیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں اسے نجات دہندہ کہا گیا ہے۔ واضح ہو کہ سائرس، خورس، کورش، اخویرس، خسرو، یہ سب ایک ہی شخص کے مختلف نام ہیں۔ جیسا کہ قرائن سے ظاہر ہے، سیاست میں ان اسرائیلی جلاوطنوں کو بڑا دخل تھا، چنانچہ میدیوں اور خورس کی سلطنت کے قیام میں انہیں کا ہاتھ تھا۔ اشوریوں کے خلاف میدیوں کو جنگ پر آمادہ کرانے اور پھر بابلیوں سے انتقام لینے کے جذبات بھی رکھتے تھے، اور اس سلسلے میں ان کو کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ چنانچہ درپردہ بابل سے اسرائیلی سرداروں کا ایک وفد خورس کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ وہ اپنی مشرقی مہم میں مصروف تھا۔ خورس، سائرس، نے ان کا خیر مقدم کیا اور ان کو اطمینان دلایا کہ وہ اپنی مہم سے فارغ ہو کر ضرور بابل پر حملہ کرے گا اور ان کا بابل کے ظالم اور عیاش بادشاہ سے نجات دلائے گا۔ خورس جب اپنی مہم سے فارغ ہو گیا تو حسب وعدہ اس نے بابل پر حملہ کر دیا اور دیتا ہے کہ قدیم ترین ریاست کو ایران کی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پٹھانوں کی تاریخ پر لکھی گئی کتب میں سے تذکرہ ایک منفرد اور جامع مگر سادہ زبان میں مکمل تحقیق کا درجہ رکھتی ہے۔ خان روشن خان نے اس کا پہلا ایڈیشن 1980 میں شائع کیا تھا۔ یہ کتاب بعد ازاں پٹھانوں میں بے حد مقبول ہوئی، جس سے معلوم ہوا کہ پٹھان بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے آب و اجداد اسلام پسند تھے۔ ان کی تحقیق کے مطابق امہات المومنین میں سے حضرت صفا بھی پٹھان قوم سے تعلق رکھتی تھیں۔ یہودیت سے عیسائیت اور پھر دین محمد تک ایمان کا سفر کرنے والی اس شجاع، حریت پسند اور حق گو قوم نے صدیوں تک اپنی شناخت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پٹھانوں کی تاریخ و تمدن پر خان روشن خان کی تحقیقی کتاب تذکرہ کے چیدہ ابواب ڈیلی پاکستان آن لائن میں شائع کیے جا رہے ہیں تاکہ نئی نسل اور اہل علم کو پٹھانوں کی اصلیت اور ان کے مزاج کا ادراک ہو سکے۔ اس کے بعد بابل کے تخت پر 4 بادشاہ بیٹھے۔
آخری بادشاہ بخت نصر کا پوتا بال شارز تھا۔ ایک مرتبہ وہ جشن منا رہا تھا اور شراب کا دور چل رہا تھا کہ دیوار پر ایک غیبی ہاتھ کچھ لکھتا ہوا نظر آیا۔ اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ پارسی بادشاہ اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ 550 قاف میم میں سائرس ایرانی نے بابل پر حملہ کر کے بابلی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ خسرو اعظم کا ذکر بائبل کے عہد نامہ عتیق میں مرقوم